وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات۔ بلاول بھٹو نے ایران امریکہ امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر وزیراعظم کو سراہا۔ ملاقات میں بجٹ سے متعلق امور اور آزاد کشمیر کی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول کا گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ نے سندھ کا بجٹ اسمبلی میں پیش کر دیا۔ سندھ کو جنوبی ایشیا کی ابھرتی معاشی طاقت بنانے کی بنیاد رکھنے کا دعویٰ۔ بجٹ تقریر میں کہا کراچی کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنا رہے ہیں، شہر میں میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں، شہر میں جلد مزید 50 ڈبل ڈیکر بسیں چلیں گی۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافہ کر رہے ہیں۔ مزدور کی کم از کم اجرت 40 سے بڑھا کر 43,000 روپے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی میزبانی میں امریکہ ایران امن معاہدے کی تقریب سوئس شہر لوسرن میں ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ کا شہر لوسرن عالمی سفارتکاری کا مرکز بن گیا۔ سفارتی وفود، عالمی میڈیا، مبصرین، سیکیورٹی اہلکار پہنچنا شروع ہو گئے۔ لوسرن کے 92% ہوٹلز بک ہو گئے۔ تقریب کا مقام برگن اسٹاک ریزورٹ ہے جو قطر کی ملکیت ہے۔ اور امریکہ ایران معاہدے کا متن جمعے تک جاری کر دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران، پاکستان اور قطری حکام نے متن فوری جاری نہ کرنے کی درخواست کی۔ ثالثوں پر زور دے رہے ہیں کہ معاہدے کا متن آج ہی جاری کیا جائے۔ امریکی عوام کو بتانا چاہتے ہیں تاریخی معاہدے میں کیا ہے۔ ایران نے معاہدے پر عمل نہ کیا تو پھر سے بمباری شروع کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مصری صدر سے ملاقات کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کوئی امریکی ایران میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا، کوئی اور ملک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے معاہدے پر عمل کرے، ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ڈیل میں کیا ہے۔ اوباما نے ایران کو اربوں ڈالرز رشوت دی۔ ایرانی اوباما پر ہنستے تھے کہ وہ بے وقوف انسان ہے۔ یہ بہت مضبوط معاہدہ ہے، اس سے عالمی منڈیوں میں تیزی آئی، تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، آئندہ 2 روز میں آبنائے ہرمز مکمل کھل جائے گی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایران ڈیل سے متعلق آج تفصیل سے پریس کانفرنس کروں گا۔ مصری صدر نے امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا مصر حتمی معاہدے کے باقاعدہ اعلان کا منتظر ہے۔ امریکہ ایران معاہدہ 14 نکات پر مشتمل ہے۔ بلومبرگ کا دعویٰ، امریکی میڈیا نے ایم او یو فریم ورک کی تفصیلات شیئر کر دیں۔ بتایا 60 دن میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا ہدف مقرر۔ دونوں ممالک نے پابندیوں اور جوہری امور پر ابتدائی اتفاق کیا ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی ہوگی۔ فریقین ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ 30 دن کے اندر بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں مکمل تجارتی سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ آبنائے ہرمز میں امریکی فوج کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ 30 دن میں امریکی فوج کا انخلاء طے شدہ فریم ورک کے مطابق ہوگا۔ امریکہ نے ایران سے پابندیاں اٹھانے کا وعدہ کیا۔ منجمد اثاثوں کی بحالی اور تیل کی برآمدات کی مکمل اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ تجارت اور توانائی کے تمام روٹس مرحلہ وار اور مکمل طور پر بحال کیے جائیں گے۔ حتمی معاہدہ سلامتی کونسل کے عازمی قرارداد کے ذریعے منظور کیا جائے گا۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا۔ اے بی سی نیوز کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت کی دستاویز دکھانے کی درخواست کی۔ امریکی حکام نے بریفنگ دی، دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ اسرائیل کی امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، جنوبی لبنان پر بم برسا دیے، کئی مقامات کو نشانہ بنایا، 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی ٹی وی کے صحافی ہادی حتیط بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر زخمی۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کر دیا، کہا اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ خطے کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد مثبت معاشی اثرات عوام کو منتقل ہوں گے۔ خدا کے فضل سے خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹ چکے ہیں۔ دوست ملکوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے قیام امن کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔
سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم کا احتجاج، اپوزیشن نے بجٹ پر اعتماد میں نہ لینے پر احتجاج کیا، شور شرابہ کیا، بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا، کچھ دیر بعد واپس آ کر پھر احتجاج شروع کر دیا۔ بلوچستان کا بجٹ کچھ دیر بعد صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے وفاقی بجٹ کو غیر دستوری قرار دے دیا، کہا بجٹ کی متعدد شق آئینی تقاضوں سے متصادم ہے، صوبوں کے حقوق اور اختیارات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حکمران عوام کے بجائے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی ہے، اگر 8,483 روپے کمانے والے امیر ہیں تو بی آئی ایس پی والوں کو غربت سے نکال دیں۔ آپ اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دیتے، آئی ایم ایف کی شرائط کا بوجھ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں، مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام دھرنوں کو ختم کر کے بامقصد مذاکرات کریں۔ نون لیگ نے ہمیشہ آزاد کشمیر کے عوام کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی، عوامی حقوق کے لیے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے جموں و کشمیر کے عوام پاکستان سے اپنا نظریاتی رشتہ برقرار رکھتے ہوئے پرامن رہیں۔ امید ہے تمام جماعتیں مل کر آزاد کشمیر میں امن کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں گی۔ موجودہ حالات میں حکومت پاکستان اور دفاعی اداروں نے بے مثال کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ پاکستان اور آزاد کشمیر میں بھائی چارے اور رواداری کی سیاست کو فروغ دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی نائب وزیر خارجہ ہمیش فالکنر کی ملاقات۔ برطانوی نائب وزیر خارجہ نے کہا وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے امن کے لیے تاریخی کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ مفاہمت نے پاکستان کو عالمی امن کالم بردار بنا کر پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا افغانستان سے کئی دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں، دونوں وزراء کا جعلی اسٹوڈنٹ ویزوں کے مسئلے کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی اور پولیس ٹریننگ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ، امریکہ ایران معاہدے میں پیش رفت اور ایم او یو پر تبادلہ خیال، R4 وزراء خارجہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ، رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، پاکستان اور مصر کی قیادت کا اہم علاقائی امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ٹیم ورک سے ہم خوشحالی اور ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں حکومت کی کوششوں سے ملک میں آج معاشی استحکام ہے، مشکل حالات کے باوجود ریلیف پر مبنی بجٹ دیا، ٹیکس نہ دینے والوں کا بوجھ ٹیکس دینے والوں پر نہیں ڈالا گیا، بعض عناصر بجٹ کے خدوخال جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے کہا یہ تنخواہ دار، صنعت کار اور ایکسپورٹرز کے لیے ریلیف کا بجٹ ہے، جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یہ ان کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا تبادلہ، عامر ڈوگر کے چاچا کہنے پر وفاقی وزیر رانا تنویر غصہ ہو گئے، ایاز صادق نے بیچ میں لقمہ دیا، رانا صاحب درگزر کریں یہ آپ کے بھتیجے ہیں۔ عاطف خان نے کہا رانا صاحب آپ کو عدالت میں نہ گھسیٹا تو پھر کہنا۔ رانا تنویر بولے پی ٹی آئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد رانا تنویر کی اپوزیشن نشستوں پر آمد، عاطف خان و دیگر سے معذرت کر لی، بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کا خیر مقدم، کہا آج حکومت سے ہاتھ ملانا گھاٹے کا سودا ہے، لیکن آزاد عدلیہ اور عوام کے حقوق کے لیے غیر مشروط تعاون کریں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت $78.74، امریکی ویسٹ ٹیکساس تیل کی قیمت $75.69 فی بیرل پر آ گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 37% تک کمی آ چکی۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہونے سے قبل پاکستان میں پیٹرول $258.17، ڈیزل $275.70 فی لیٹر میں فروخت ہو رہا تھا۔ 27 فروری کو برینڈ خام تیل کی قیمت $72، WTI کی قیمت $67 فی بیرل تھی۔
امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے ملک گیر مظاہروں کا اعلان 19 جون کو ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اب پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 15 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا، پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر لائی جائے۔ ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے حقیقت میں بدل رہا ہے۔ ڈیجیٹل شمولیت کے بغیر پائیدار ترقی کا تصور ممکن نہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شذا فاطمہ کہتی ہیں ملک بھر میں انٹرنیٹ اور براڈ بینڈ کی رسائی بڑھانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو ڈیجیٹل دنیا سے جوڑنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ بھارت میں بنگلہ دیشی مشیر سے بدسلوکی، احتجاجاً دورہ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دلی ایئرپورٹ پر بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے مشیر کی تصدیق کی گئی، 2 گھنٹے تک امیگریشن کے لیے روکا گیا۔ زاہد الرحمان کانفرنس میں شرکت کے لیے وفد کی قیادت میں بھارت پہنچے تھے۔ بھارت نے سفارتی آداب اور قوانین کی دھجیاں اڑائیں۔ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں بھارتی قائم مقام ہائی کمشنر کو طلب کر لیا۔ سابق کرکٹر شاہد آفریدی کا اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے ملاقات کی۔ شاہد آفریدی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، کہا فلاحی اور سماجی بہبود کے لیے آپ کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ کھیل سفارتکاری کا مؤثر ذریعہ ہے جو قوموں کو قریب لاتا ہے۔ مراد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں خصوصی محافل کا اہتمام۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت مسلمانوں کی فتوحات کا دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی۔ اور معروف صداکار اداکار طویل عرصے تک کوئز شو ہوسٹ کرنے والے ہردل عزیز میزبان طارق عزیز کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ طارق عزیز کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔